کہتے ہیں کہ جی کیا یہ بات درست ہے کہ مرنے والے کے لیے 40 دن تک گھر والے 2 پارے پڑھ کے بخشیں؟ بالکل غلط ہے، لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہے۔ عمرہ جو ہے کسی کے والد والدہ عزیز اقارب رشتہ دار جو فوت ہو گئے سب کے لیے ہو سکتا، زندہ اگر معذور ہے پھر ہو سکتا، معذور نہیں ہے پھر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ہوئی ہے کہ طواف ہم لوگ پاکستان سے عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم نے پہلے مدینہ منورہ میں 3 دن لگائے، پھر فرض نمازیں پڑھیں، 15 نمازیں پڑھیں، پھر مکہ مکرمہ آ گئے، اس کے بعد مدینہ منورہ اگر واپسی 5 دن لگا دیں تو 40 نمازیں پوری ہو جائیں گی، انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لگاتار 40 نمازیں پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 40 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ لگاتار، یہ نہیں کہ درمیان میں 1 چھوڑ دے، 2 چھوڑ دے، 4 چھوڑ دے۔ ویسے اللہ آپ کو ثواب دیں گے، لیکن وہ جو حدیث ہے کہ جس آدمی نے 40 نمازیں پڑھی اور اس میں ایک بھی نہیں چھوڑی تو اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق سے بری کر دے گا، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ لازمی نہیں ہے، فضیلت ہے، اللہ توفیق دے تو کریں، نہ تو نہ صحیح۔ جنازہ گاہ کیا 4 دیواری یا کوئی اور، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، بستی کی جنازہ گاہ جو کہ 4 دیواری پر مشتمل ہے، جہاں امام جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا قبلہ رخ مسجد کے محراب کی طرح صحیح نہیں ہے، اس میں فرق ہے، اس کو ٹھیک کر دو، بس کیا لمبے چوڑی بات کی ضرورت ہے؟ وہی غلط ہے، آج کل تو ماشاءاللہ کمپس ملتے ہیں، 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا کتنا غلط ہے، توڑ کے ٹھیک کر دو۔ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا افضل ہے یا طواف؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ ایک عورت ماہواری کی حالت میں احرام باندھا، ڈاکٹر سے دوائی دی، گولیاں استعمال کی، عورت کی عادت کے اندر خون آنا بند ہو گیا، طواف کیا، صفا کیا، بال کاٹے، بعد میں ماہواری شروع ہو گئی، دم ادا کرے اور استغفار بھی کرے۔ احناف کے نزدیک عید میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، یہاں کے حنابلہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اگر صفا مروہ کے شروع میں استلام نہیں کیا تب بھی کوئی حرج نہیں، مستحب ہے۔
اگر کوئی عورت قریبی رشتہ داروں سے اور دیور سے پردہ نہیں کرتی بالکل گناہ ہے. اگر وہ امام کی بیوی ہے، کسی کی بیوی ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی، امام کا کیا قصور ہے؟ امام نے پردہ کرنا ہے. آج کل بیوی کسی کی مانتی ہے کہ مولوی صاحب کی مان لیتی ہے؟ بالکل نمازیں پڑھو سب. وہ بیچارہ کوشش کرتا ہوگا. جب سے مکہ آیا ہوں رزق میں تنگی ہے. یہ امتحان ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مکہ مکرمہ کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو 3 مہینے اور کسی کو 6 مہینے کے لیے رگڑا لگتا ہے. اس کے بعد اللہ دروازے کھول دیتے ہیں کہ یہ پکا ہے یا یہ فصلی بٹیرا ہے. اور استغفار زیادہ پڑھو. میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میرے ذمے کچھ مہر باقی ہے، اس کے ورثاء کو دے دو، جو اس کے وارث ہوں ان کو دے دو. وارث نہ ہوں خیرات کر دو. کہ جنگل میں اللہ کے بندے میری مدد کریں نہیں، بس سیدھے اللہ کو پکارو. کہتے ہیں جی کہ وہ بریلویوں کے جو بڑے تھے اعلیٰ حضرت، جب وہ عالم بھی تھے کیوں بہک گئے؟ بہکتے ہی عالم ہیں، جاہل کیا بہکے گا؟ جو آدمی تیرنا جانتا ہے وہی ڈوبے گا، جو کنارے کھڑا رہے گا وہ کیسے ڈوبے گا؟ وہ بھی بیچارے بہک گئے، انگریزوں نے خرید لیا. عورتیں طواف کرتے وقت پردہ کریں، بالکل کریں. چہرہ تو صرف احرام میں کھلا ہوتا ہے، اس میں بھی حکم ہے کہ آگے کپڑا لٹکا کے رکھیں. میں نیت کر کے جہاز میں بیٹھا، دوران سفر جہاز والوں نے ٹیشو دیا، خوشبودار تھا، یوں کھولا وہ خوشبو لگ گئی. 2-4 ریال سے خیرات کر دیں، دم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے داڑھی مبارک کے بالوں پر مہندی لگائی، ضرورت ہی نہیں تھی. آپ میں تو صرف 17 بال سفید ہوئے تھے، لیکن اجازت ہے لگانے کی. کیونکہ ایک حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں وہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے داڑھیوں کو خضاب لگایا کرو، بس کالا نہ ہو. نماز میں بار بار ہلنا یا پاؤں کو حرکت دے نماز ہی نہیں ہوگی. جمعہ کی پہلی اذان کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں، وقت ہی نہیں ہوا، سنتیں کیسے پڑھو گے؟ وقت تو تب ہوگا نا جب زوال ہوگا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب دوسری اذان جو امام کے آنے کے بعد ہوتی ہے وہ 12 بج کے تقریباً 20 منٹ پہ ہوتی ہے. آپ 12 بج کے 10 منٹ پہ سنتے پڑھنے شروع کر دیں، اذان بھی ختم ہوگی، آپ کی سنتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہوں گی بھی وقت میں. پچھلے سال میں نے اپنا نفلی اور بیوی کا فرض حج ادا کیا. الفاظ سے مغرب کی نماز ادا کر کے ہم نکلے. الفاظ سے مغرب کی نماز وہاں پڑھی نہیں جاتی. آپ نے کیسے وہاں پڑھی؟ وہ تو گناہ ہے. حضور نے نہیں پڑھی ہے. مغرب عشاء دونوں مزدلفہ میں پڑھنی ہے. بہرحال آپ نے غلطی کی، رش ہو یا کچھ ہو.
عرفات کے حدود میں مغرب نہیں پڑھ سکتے، وہاں سے نکل پڑے۔ اگر اندیشہ ہو کہ بھی ہم مزدلفہ نہیں پہنچ سکیں گے، راستے میں پڑھ سکتے ہیں مغرب بھی اور عشاء بھی۔ عمر قضا نماز ادا کر، سب سے پہلے توبہ کرو، اس کے بعد نفلوں کے بجائے قضا کی نیت کر کے نمازیں پڑھتے رہو۔ قرآن پڑھ کے اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کو بخش سکتے ہیں؟ ہاں بخش سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے 5 سورتیں قرآن کی لکھی ہیں، 5 سورہ۔ میں آپ کے ہاتھ سے کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، سب سے بہتر بات یہ ہے کہ یہ گیٹ نمبر 74 جو ہے 74 اندر داخل ہونا، دائیں ہاتھ پہ دفتر ہے، وہاں شیخ بیٹھے ہیں، ان کو جا کے ہدیہ پیش کر دو۔ چار بھائی 2 بہنوں میں والدین کے مرنے کے بعد ہمارا ایک مکان 40 مرلے کا ہے۔ یہ اپنے علاقے کے عالم سے، مفتی سے مسئلہ پوچھیں، یہ وہی فتویٰ زیادہ صحیح دے سکتے ہیں۔ نوافل طواف واجب کے ساتھ فتح اشراق کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اشراق سنت ہے، وہ واجب ہے۔ عمرہ اور طواف کا ثواب ہم انبیاء کے نام دے دیں، کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک دعا ہے کہ جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان کو ہدایت عطا فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کو بھی عطا۔ اللہ تو قادر ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ اگر 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھ لوں بالکل جائز ہے۔ کسی عورت نے کسی کے بچے کو دودھ پلایا ہے، وہ اب اس کا بیٹا ہے، اس کی اولاد سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے اور ذرائع نہیں ہیں، ان کے لیے بھی آسان فرما دے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ مولوی صاحبان جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کر غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں۔ بہرحال میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا، وہ اللہ عالم جائز سمجھتے ہوں گے۔ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھنا، ملنا، بات کرنا حرام ہے۔ گھر میں عورتوں کے لیے جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے تاکہ وہ شریک ہو جائیں۔ جب اللہ نے ان کو شریک کرنے کا پابند ہی نہیں کیا، تم کیوں شریک کر رہے ہو؟ میرے چچا جو ہیں بیمار تھے، اللہ شفا عطا فرمائے، پیشاب میں قطرے آتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بچی معذور ہے، جب یہ چلنا شروع کرے گی عمرہ کراؤں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ جب وہ پوری ہو جائے اللہ شفا دے پھر عمرہ کراؤ اس کو۔ جس کو گیس کی بیماری ہو
وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہو، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، یعنی جو وضو مغرب کے لیے کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، عشاء کے لیے پھر وضو کرے گا۔ اگر خواتین جو ہیں عمرے کے لیے آتی ہیں، ایام حیض کو روکنے کے لیے دوائی کھائیں، جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پھر حیض نہ آئے، اگر آ گیا تو پھر حیض آ گیا۔ کوئی بیمار انسان ہے، نماز کھڑے ہو کے شروع کرتا ہے، پھر مجبوری سے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بات نہیں کہ کچھ کھڑے ہوئے پڑھی کچھ بیٹھ کے پڑھی، اصل تو ہے نماز پڑھو، قبول کرنا اللہ کے پاس ہے۔ ماہواری کے دنوں میں عورت اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، قرآن کی پوری آیت نہیں پڑھ سکتی۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ صاحب کا وہی طریقہ ہے۔ احناف کے نزدیک پہلے تشہد پہ سلام پھیر کے سجدہ کرے پھر تشہد پڑھے، اور حنابلہ اور شوافی کے نزدیک سارا تشہد پڑھ لے، درود بھی پڑھ لے، دعا بھی پڑھ لے، آخر میں سلام پھیر کے سجدہ کر کے پھر سلام پھیرے۔ دونوں حدیث میں موجود ہیں، جھگڑا نہ کیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں پشتو زبان بولی جاتی ہے، بالکل غلط بولتے ہیں، ہر جگہ عربی ہوگی وہاں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی، جہنم میں بھی۔ اسی لیے قرآن ہے نا کہ جہنم پر جو دروگے ہوں گے وہ کافروں سے پوچھیں گے کہ ما جاءکم نذیر، تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آئے؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، تمہیں پشتوں سے کیوں چڑھ ہو گئی؟ میں ایک انسان تو کسان ہوں، مجھے کتنا زکوٰۃ، جتنا آمدنی ہو اتنا زکوٰۃ دو، نہ ہو نہ دو۔ لا حول الا باللہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے آج عمرہ کیا، طواف میں 6 چکر ہو گئے، تو میں نے ملتزم پہ دونوں ہاتھ رکھ کر دعا مانگی ہے۔ عمرہ تو ہو گیا، لیکن آپ نے غلطی کی ہے، جب تک طواف مکمل نہ کریں آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ اس لیے افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر طواف کر لیں۔ یہ کھانستے کھانستے تکلیف درد ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ عصر کی نماز 3 رکعت کے سلام پھیر دیا، پھر سیدھے صاف کیا۔ افضل یہ تھا کہ وہ پھر 4تھی رکعت پوری کر کے سجدہ صاف کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمرے کے لیے آیا، احرام کے بغیر مکے میں آ گیا، اب عمرہ بھی کرے دم بھی دے۔ میں احرام کی حالت میں ہوں، مدینے سے آئی ہوں، 2 بجے مجھے ہلکی سی سرخی محسوس ہوئی ہے، آپ بیٹھی رہیں، تسلی کریں، اگر حیض ہے آپ عمرہ نہیں کر سکتے جب تک پاک نہ ہو۔ اگر کسی کو تکلیف تھی، روزہ رکھا، پیٹ میں شدید درد کی وجہ سے دوا کھا کے توڑ دیا، صرف روزہ قضا کرے گا۔
ایک سے زیادہ عمرہ کرنا چاہیں وہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان سے آیا ہوں، اجازت حدیث لینا چاہتا ہوں، نیچے عشاء کے بعد انشاءاللہ ملیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ فجر کی نماز میں دعائے قنوت جو ہے شفافے کے نزدیک تو ہر نماز میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جب کسی مسلمانوں پہ کوئی مصیبت ہو پھر پڑھی جاتی ہے۔ اکیلے پڑھو تو 1 لاکھ ہے، جماعت سے پڑھو تو 25 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ طواف میں مرد عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں۔ حیض کے دنوں میں آئی، احرام باندھا تھا، باقاعدہ نیت بھی نہیں کی، احرام کی پابندی نہیں کی، ٹھیک ہم عمرہ ادا کر لیا، حج بھی کیا، مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو شفا عطا فرما، ہر مرض سے شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔